بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا جو واقعہ ہے بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ اور جنوں کا۔ طائف کا سفر اسلامی تاریخ کے سب سے مشکل لمحوں میں سے ایک تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر طائف پہنچے تو امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ ہدایت کو قبول کر لیں گے، مگر وہاں بھی آپ کو نہ صرف ٹھکرایا گیا بلکہ پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے درد بھری دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، انسان آپ کی بات نہیں سن رہے تھے، مگر اللہ کا کرم دیکھیے، جہاں انسان ہدایت سے دور ہو رہے تھے وہیں جنوں کے دل میں روشنی اترنے والی تھی۔ طائف سے لوٹتے وقت آپ نخل نامی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک رات آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس وقت کا ماحول بےحد پرسکون اور رہسمئی تھا۔ رات کی تاریکی، چاند کی ہلکی روشنی اور نبی کا دل سکون کی تلاش میں۔ اسی دوران آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ آپ کی آواز میں وہ اثر تھا جو دلوں کو جھکا دے۔ آپ کی تلاوت جنگل کے سناٹوں میں گونج رہی تھی۔ اسی سمے ایک قبیلہ جنوں کا اس راستے سے گزرا۔ یہ یمن کی طرف سے آئے تھے اور حجاز کی زمین پر کچھ تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی آواز سنی تو وہ رک گئے، ایک دوسرے سے بولے، انستو یعنی چپ رہو، سنو، اور پھر وہ دھیان سے تلاوت سننے لگے۔ جنوں نے پہلی بار اللہ کا ایسا کلام سنا جو سیدھا دل میں اتر گیا۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے ایک بے حد عجیب اور ہدایت سے بھرپور کتاب سنی جو انصاف اور حق کی بات کرتی ہے۔ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب اس نبی کی زبان سے نکلی ہے جو سچے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ تم بھی ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ پر چلو۔ جنہوں نے جو کچھ سنا وہ صرف اپنے تک نہیں رکھا بلکہ پوری قوم کو دعوت دی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال تھی کہ جب کسی کو حق کی بات سمجھنے آئے جب کسی کو حق کی بات سمجھ میں آئے تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جنوں کا ایک گروہ آپ کی تلاوت سن رہا ہے اور سن کر ایمان لے آیا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جسے اللہ نے پورا ایک سورہ میں بیان کیا ہے، سورہ جن۔ آپ کو دلی سکون ملا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ چاہے انسان منہ پھیر لے مگر جن تک ہدایت پہنچا دی جاتی۔ جنوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے نہ اولاد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بیوقوف جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، مگر اب ہم جان چکے ہیں کہ ایسا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اپنے پرانے اسواسوں سے توبہ کرتے ہیں اور دین کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان دل سے تلاش کرے تو ہدایت اسے ضرور ملتی ہے۔ اللہ کا کلام اتنا اثردار ہے کہ جنوں تک کو بدل دیتا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے۔ اگر جن قرآن کو سن کر بدل سکتے ہیں تو کیا ہم انسان نہیں بدل سکتے؟ چلیے آج سے ہم سب قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھا آج کا پیغام جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اور یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو پلیز دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے۔ علم کو اپنے پاس رکھنا نہ چاہیے، نہ پتہ کون سا شعر آپ کے کسی دوسرے انسان کو بدل دے اور دین کے راستے پر چلنا شروع کر دے اور اس کی آخرت بن جائے اور آپ کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔